اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ملن خاتون یعنی شہر میں آ جاتی ہیں اور الگن خاتون سے کہتی ہیں اسما کو بلاؤ، اسے کہو کہ فوراً میرے پاس آئے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگتی ہیں تو پیچھے سے الگن خاتون کہتی ہیں وہ تو چلی گئی۔ یہ سن کر ملن خاتون کہتی ہیں لیکن کہاں؟ الگن خاتون کہتی ہیں سوغوت، الججک نے اسے بلایا تھا۔ ملن خاتون کہتی ہیں الججک کا سوغوت میں کیا کام؟ کیا وہ اکیلی گئی ہے؟ یہ سن کر الگن خاتون کہتی ہیں ہاں وہ اکیلی گئی ہے۔ ملن خاتون کہتی ہیں اسما، میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں سپاہیوں میرا گھوڑا تیار کرو۔ یا اسما ایک سلجوکی سپاہی کے ساتھ سوغوت میں آ جاتی ہے اور وہ کہہ رہی تھی الججک کا سوغوت میں کیا کام؟ اس نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے میں نہیں جانتا اسما بہن۔ اسی دوران بینگے خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے اسما ادھر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے سائڈ میں لے جاتی ہے اور پھر کہتی ہے تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ یہ سن کر اسما کہتی ہے آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ بینگے خاتون کہتی ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی؟ تمہیں تو والدہ سلطان نے بلایا ہے، لیکن پہلے میری بات سنو۔ والدہ سلطان جو بھی تم سے پوچھے اسے بتا دینا، میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو یہاں سے دور بھیج دوں گی۔ اسما کہتی ہے ایسا مت کریں بینگے خاتون۔ بینگے خاتون کہتی ہیں ڈرو مت اسما، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ والدہ سلطان جو بھی تم سے پوچھے اس کا جواب دینا، ٹھیک ہے بیٹی؟ اسما کہتی ہے ٹھیک ہے، جس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے جانے لگتی ہے۔ یہاں شیخ ادب علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے جا رہے تھے، کسی دوران منگول سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شیخ ادب علی کہتے ہیں اپنی حفاظت کرو ساتھیوں، جس کے بعد سب لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے لگتے ہیں، جبکہ منگول سپاہی مسلسل ان پر تیروں کی برسات کر رہے تھے۔ ایک درویش کہتا ہے شیخ محترم وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں ہم بھاگیں گے نہیں ساتھیوں۔ اسی دوران نائمان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شیخ ادب علی کہتے ہیں آج کا دن شہادت کا دن ہے ساتھیوں۔ یہاں نائمان کہتا ہے حملہ کر دو، جس کے بعد منگول سپاہی شیخ ادب علی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ شیخ ادب علی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ یہاں ملن خاتون اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ سوغوت میں آ جاتی ہے، اسے دیکھ کر ایک سلجوکی سپاہی اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل شیخ ادب علی والوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں اسما اسمیحان کے پاس آ چکی تھی۔ اسمیحان کہہ رہی تھی کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اسما؟ یہ سن کر اسما کہتی ہے جی ہاں۔ اسمیحان کہتی ہے اگر تم مجھ سے ڈرتی تھی تو اپنا منہ کیوں بند نہیں رکھا؟ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ ملہن کو کیوں بتا دیا؟ یہ سن کر بینگے خاتون کہتی ہیں والدہ سلطان اب اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں ہوگی، یہ ملہن کے پاس نہیں جائے گی، میں اسے اور اس کے بھائی کو یہاں سے دور بھیج دوں گی، ایسا ہی ہے نا اسما؟ یہ سن کر اسما کہتی ہے جی ہاں، اور کہتی ہے مجھے علم نہیں تھا، میں ملہن خاتون کی مکروز تھی، قرآن صاحب کی جان کا قرض، میں نے یہ اسی لیے کیا۔ یہ سن کر اسمیحان کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے عثمان بغاوت کر رہا ہے اسما، زمینوں پر اس کا نہیں بلکہ میرا حکم چلتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ میری اجازت کے بغیر سکے بنا رہا ہے، کیا میں اسے اس بات کی اجازت دے سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہی اس کی نظر اسما کے خنجر پر پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے کیا یہ خنجر تمہارا ہے؟ اسما کہتی ہے ملن خاتون نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا۔ اسی دوران جلالی اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور اسما سلطان سے دھیمے سے کہتا ہے ملن خاتون آئی ہے۔ یہ سن کر اسما سلطان کہتی ہے جلالی بینگے خاتون آپ لوگ باہر جائیں۔ بینگے خاتون اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے تو اسمیحان کہتی ہے کیا آپ نے سنا نہیں؟ باہر جائیں۔ جلالی کہتا ہے چلو خاتون کیا تم نے سنا نہیں؟ جس کے بعد بینگے خاتون اس کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بعد اسمیحان وہ خنجر اسما سے لے لیتی ہے اور کہتی ہے تو یہ بولنے کا تحفہ ہے، یہ خنجر بہت قیمتی لگتا ہے، ملن خاتون پر جچتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس خنجر سے خود کو زخمی کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسما کہتی ہے آپ نے یہ کیا کیا والدہ سلطان؟ یہ سنتے ہی اسمیحان وہ خنجر اسما کے پیٹ میں گھونپ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسما کہتی ہے اسمیحان سلطان، جس کے بعد وہ زمین پر گر جاتی ہے، جس کے بعد اسمیحان خود کو بھی نیچے گرا دیتی ہے اور کہتی ہے آ جاؤ ملن۔ اسی دوران ملن خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، جس کے بعد وہ فوراً سے اسما کے پاس آ جاتی ہے اور اسے لگے ہوئے خنجر کو باہر نکالتی ہے، جس کے بعد اسما کلمہ شہادت پڑھنے لگتی ہے اور وہ وہیں پر شہید ہو جاتی ہے۔ پھر ملن خاتون اسمیحان کے پاس آ جاتی ہے جو کہ زخمی تھی اور وہ بھی بے ہوش تھی۔ ملن خاتون پریشانی سے کہتی ہے اسمیحان سلطان، ابھی وہ اسمیحان کو جگانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اسی دوران بینگے خاتون وہاں پر آ جاتی ہے۔ بینگے خاتون کہتی ہے ملن خاتون آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اسی دوران جلالی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے ملن خاتون کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر ملن خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں، جبکہ اسمیحان جو بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ دوسری جانب مسلسل جنگ جاری تھی، ایک سپاہی وار کر کے شیخ ادب علی کو زخمی کر دیتا ہے۔ نائمان کہتا ہے آج تمہارا سر گر جائے گا ادب علی، اور تمہارے ساتھ ساتھ اسلام بھی گر جائے گا۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ ادب علی زمین پر گر جاتے ہیں اور منگول سپاہی جیسے ہی ان پر وار کرنے لگتا ہے تو اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم آ گئے ہیں شیخ محترم۔ یہ کہہ کر وہ اس منگول سپاہی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔
یہ دیکھ کر نعمان پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ شیخ ادب علی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ جس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور منگول سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کافی دیر مقابلہ کرنے کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی تمام منگولوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور شامان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نعمان کہتا ہے شامان، عثمان کہتا ہے شامان یا کوئی بھی ہو، یہ کہہ کر وہ اسے مارنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد شامان کہتا ہے نعمان تم یہاں سے چلے جاؤ، تینگری تمہیں میرا انتقام لینے کے لیے دوبارہ واپس بھیجے گا۔ عثمان کہتا ہے میری زمین اور میرے شیخ پر حملہ کیا، اب سے تمہیں میرے غضب کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے تو تم میری روشنی کو بجھانا چاہتے تھے۔ جس کے بعد وہ اپنی تلوار شامان کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اب میں تم سے تمہارا اندھیرا چھین لوں گا۔ یہ دیکھ کر نعمان کہتا ہے خبردار عثمان، ایسا مت کرنا، لیکن عثمان اس کی گردن کاٹ کر اسے وہیں پر واصل جہنم کر دیتا ہے۔ نعمان کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں عثمان کہ تمہیں مارنے کے لیے میں واپس آؤں گا، میں تمہارے تمام سپاہیوں کو تم سے چھین لوں گا۔ عثمان کہتا ہے تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ نعمان کہتا ہے نو کرو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے فرار ہونے لگتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان شیخ ادب علی کے پاس آ جاتا ہے اور ان کے زخم کو دیکھتا ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں یہ زیادہ اہم نہیں، پانی کے دھونے سے صاف ہو جائے گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں بابا اب آپ سفر پر نہ نکلیں، چلیں یعنی شہر واپس چلتے ہیں، ہم آپ کی مرہم پٹی کریں گے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں سفر پر نکلنے کے بعد واپسی ناممکن ہے، ہم اپنا سفر ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ ترگت کہتا ہے شیخ مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمیں الوداع کہے بغیر ہی چلے جائیں گے، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا تو بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں الوداع کہنے والا سفر پر نکلنے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیتا ہے، راستے میں الوداع نہیں کہا جاتا، راستے میں صرف ہم سفر ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے شیخ محترم تو آپ ایسا چاہتے ہیں؟ ترگت کہتا ہے عثمان صاحب شیخ کیا چاہتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے ترگت صاحب جیسا کہ شیخ محترم نے کہا ہے اگر آپ شیخ کے ساتھ جاتے ہیں تو مجھے بھی فکر نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے میری ایک شرط ہے، کیا آپ قبول کریں گے؟ کیا اپنے حقوق ترگت کو معاف کرتے ہو بھائی؟ یہ سن کر عثمان اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے میرے حقوق تمہیں معاف ہیں، تم بھی میرے حقوق معاف کر دینا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے ہمیشہ معاف ہیں۔ عثمان کہتا ہے لیکن ہمارا قبیلہ تمہارا مقروض ہے۔ ترگت کہتا ہے وطن پر جان اور خون فدا ہو، اب فریضہ میرا اور وطن آپ کے پاس امانت ہے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارا سفر آسان ہو۔ ترگت کہتا ہے سپاہیوں کیا تم لوگ مجھے حقوق معاف کرتے ہو؟ تمام سپاہی کہتے ہیں ہم نے معاف کیا جناب۔ جس کے بعد ترگت ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں سے ملتا ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں چلو چلتے ہیں سلامتی کے ساتھ۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے سلامتی کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ترگت پیچھے پلٹ کر اپنے انداز سے سینے پر ہاتھ رکھ کر الوداع کہتا ہے۔ جس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اللہ حافظ کہتے ہیں۔ جس کے بعد ترگت اور شیخ ادب علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی ایک سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب والدہ سلطان نے ملہن خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے لیکن کس وجہ سے؟ سپاہی کہتا ہے ان کے بقول ملہن خاتون نے انہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہمیں چاروں اطراف سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خاندان پر میری زوجہ پر بہتان لگانے والوں کی زبانیں میں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ان سب کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ سپاہیوں میرا گھوڑا تیار کرو۔ ناظرین محترم یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔